السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مضبوط دل کے افراد ہیں تو دل تھام کر بیٹھیں، اگر آپ کمزور دل کے افراد ہیں تو بے شک کہانی چھوڑ دیں۔ یہ 2 سال پرانی بات ہے جب میری کزن کی شادی ہو رہی تھی اور یہ کراچی میں ہو رہی تھی۔ میرے ماموں ذات نے ہمیں بہت ہی دل و جان سے انوائٹ کیا اور نہ آنے پر ناراضگی کا کھلم کھلا اظہار کر دیا تو ہمیں مجبوراً جانا پڑا۔ بابا جان نے ماموں کی ناراضگی کو دیکھ کر کہا کہ ڈیٹ فکس ہو جانے پر میں ٹکٹس بک کرا دوں گا، اور آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا کہ بابا اور بھائی میرے گئے ٹکٹس بک کرانے کے لیے۔ وہ واپسی پر آئے تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی اچھی ٹرین میں، خوشحال ٹرین میں ہمیں بہت ہی کم قیمت پر اچھی سیٹس ملی ہے۔ ہم یہ سب سن کر خوش ہو گئے، اور آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کزن کی شادی کے لیے لاہور سے کراچی کے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ رات کے 10 بج رہے تھے کہ ہماری ٹرین نے کراچی کے سفر کا آغاز کر دیا۔ میری زندگی میں یہ ٹرین کا پہلا کیا جانے والا سفر تھا اور شاید آخری بھی۔ میں اپنے ساتھ کھانے پینے کا کافی سارا سامان لائی تھی۔ جگہ تبدیل ہو جانے کی وجہ سے مجھے بآسانی نیند نہیں آئی، اور نیند نہ آنے کی وجہ سے میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور نم کو کہنے لگی کہ مجھے ہماری ہی برتھ کے سامنے والی سیٹ پر، سنگل سیٹ پر ایک لڑکی دکھائی دی۔ ارے یہ کون ہے؟ آتے وقت تو میں نے اسے نہیں دیکھا، اور جب ہم اپنا سامان سیٹ کر رہے تھے تب تک بھی یہ نہیں تھی۔ وہ بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے اوپر برتھ کی جانب دیکھا تو میں نے بھی سامنے سے مسکراہٹ پاس کر دی اور نم کو اس کی جانب کر کے آنکھوں کے اشارے سے اسے کھانے کو کہا۔ وہ پہلے پہل تو مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، نہیں، میرا سفر کے دوران کھانے پینے سے دل خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ویسے تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ 2 اسٹیشن کے بعد تیسرے اسٹیشن پر میں نے اتر جانا ہے۔ کیا تم اکیلی ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے میری جانب دیکھ کر بولا کہ ہاں، میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، اسی لیے مجھے ڈر نہیں لگتا اور مجھے عادت ہو گئی ہے، کہہ کر باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ مجال ہے جو وہ مجھ سے کچھ بھی پوچھتی۔ میں حیران بھی تھی کہ جوان جہان لڑکی، وہ بھی اکیلی، اس کے گھر والوں نے بھلا ان کو کیسے چھوڑ دیا؟ میرے گھر والے تو کبھی مجھے نہ چھوڑے۔ وہ چپ تھی، پر مجھے الجھن تھی کہ میں خود سے ہی اس انداز میں بات کرنے لگی کہ جیسے اس نے کچھ پوچھا ہو۔ ہم کراچی جا رہے ہیں کزن کی شادی کے لیے۔ وہ مسکرائی اور صرف اچھا کہہ ڈالا اور دوبارہ باہر کی جانب دیکھنے لگی، اور پھر اچانک اٹھی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے واش روم کا بتایا۔ میں نے کہا رکو، ساتھ چلتے ہیں، وہ مجھے بھی جانا ہے۔ میں نیچے اتر آئی اور ہم ایک دوسرے کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ جب میں واش روم میں داخل ہوئی، بیسن کا نل کھولا تو پانی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے باہر آ کر اس کو بتایا کہ پانی تو نہیں آ رہا۔ اس نے کہا چلو آگے والی بگھی میں پانی ہوگا، اور روانہ ہوئی۔ میں نے کہا اچھا سنو لڑکی، تمہارا نام تو بتایا ہی نہیں تم نے۔ اس نے چلتے ہوئے کہا انم نام ہے میرا۔ میں نے کہا انم؟ انم تو جس کزن کی شادی کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کا بھی نام انم ہے۔ میرا نام سارا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی واش روم آ گیا ہے، پہلے تم چلی جاؤ۔ میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ جھٹکا لگا تو سٹینڈ سے میری انگلی زخمی ہو گئی اور خون آنے لگا۔ انم میرے پاس آئی اور میری انگلی سے بہتے خون پر منہ رکھ دیا۔ اف میرے خدایا انم، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہٹو یار پیچھے۔ اس نے مجھے ایک عجیب ہی نگاہ سے دیکھا، گویا کہ جسے بہت غصے میں ہو۔ خون پر بلا کون منہ رکھتا ہے یار؟ میں نے کہا۔ اس پر میری بات کا کوئی اثر ہی نہ تھا، مسلسل زخمی انگلی کی جانب دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ نیچے کیا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ انم، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ میں انم کی اس حیران کن حرکت کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی۔ بہرحال میں باہر آئی تو مجھے ایک عجیب سی مہک آئی، اور یہ مہک انم سے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے انم میرے قریب آئی تھی، لیکن اس سے ایسے کوئی مہک نہیں آ رہی تھی۔ ارے انم! اس نے جب میری طرف دیکھا تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، وہ میں بول رہی تھی کہ تم واش روم سے ہو آؤ، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔
وہ گئی واش روم۔ میں سوچ رہی تھی کہ انم سے اتنی تیز مہک کیسے آنے لگی۔ میں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سامنے والی بھگی میں 3 آدمی اور 2 عورتوں کو دیکھا۔ وہ بھی جاگ رہے تھے۔ عورتیں میری جانب اور مرد باہر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سنو بہن، سنو ذرا، بتانا تو ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہا کہ 3 بج رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر پوچھا، گھڑی آسمان میں لگی ہوئی ہے کیا؟ تو وہ سب مسکرائے۔ ارے انم، جلدی کرو، سو گئی ہو کیا؟ ٹرین روانہ تھی کہ اچانک دوبارہ جھٹکا لگا اور واش روم کا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ میں نے دیکھا کہ بیسن پر ہاتھ دھونے کے بعد میری انگلی سے بہنے والی خون کی چھینٹیں جہاں جہاں رہ گئی تھی، انم اس پر زبان پھیر رہی تھی۔ انم کے چہرے پر عجیب ہی مدہوشی کا عالم تھا۔ اف میرے خدایا، یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک بے بسی کے عالم میں میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی کہ میں دنگ ہی رہ گئی اور خوف و ہراست نے مجھے مکمل طور پر اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ میں اب دیکھتی ہوں کہ انم کے پاؤں الٹے ہیں۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ مجھ پر خوف کا عالم مکمل طور پر طاری ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے قدم پیچھے کیے تو سامنے بیٹھے ان لوگوں کو دیکھا تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سی ہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں نے قدم تیز کیے۔ مجھے باقاعدہ خوفناک طرح کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کسی طریقے سے وہاں سے بھاگی اور اپنی جگہ تک آئی۔ میں لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اماں، اماں، اٹھو اماں۔ میں اپنی اماں کو اٹھا رہی تھی۔ میری اماں جب اٹھی تو میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اماں نے ڈر کے مارے بھائی اور ابو جان کو اٹھایا۔ مجھ پر پانی چھڑکا۔ میں ہوش میں تو آ گئی لیکن خوف اور ڈر کے مارے مجھ سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا۔ سارا پتر، اٹھ پتر، کیا ہوا تجھے؟ اتنا تیز بخار کیوں ہے؟ میرے بابا نے پوچھا۔ اماں، وہ سامنے والی سیٹ پر لڑکی کہاں ہے؟ میں نے بابا کا جواب دیے بغیر اماں سے یہ پوچھ ڈالا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی بیٹا؟ پوری بگی میں تو ہماری ہی بکنگ تھی۔ بس ابا کی اس بات نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ میں ڈر و خوف کے عالم میں تھی کہ میری اماں نے مجھے کہا کہ اٹھ جا بیٹا، فریش ہو جا اور واش روم سے ہو آ۔ واش روم کا نام سنتے ہی میری کام پھوٹی۔ میری اماں نے بتایا کہ کومل گئی ہوئی ہے واش روم فریش ہونے کے لیے کیونکہ اگلا اسٹیشن کراچی کا ہی ہے۔ میں نے واش روم کا نام سنا اور میں کانپنے لگی، لیکن اپنا ڈر و خوف کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اتنے میں میری بہن کومل آئی۔ میرا پہلا سوال یہی تھا کہ کومل، کیا واش روم میں پانی آ رہا ہے؟ میری بہن نے ہاں کہا کہ ہاں، واش روم میں تو پانی آ رہا ہے۔ جاؤ باجی، منہ ہاتھ دھو لو، اگلا اسٹیشن کراچی کا ہے۔ نہیں کومل، میں نہیں جاؤں گی، میں نے اپنی بہن سے کہا۔ بہرحال کراچی کا اسٹیشن آ گیا اور بابا اور بھائی سارا سامان اتارنے لگے اور ہم فیمیل سائڈ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ میری نظر اس بھوکی پر تھی جہاں گزشتہ رات میں گئی تھی۔ میری نظر وہاں سے نہیں ہٹ رہی تھی کہ اچانک صفائی کرنے والا آیا اور کہنے لگا، باجی ذرا سائڈ پہ ہو جائے، جھاڑو لگانی ہے۔ کہ میں گم سم کری تھی، اس بھوکی کی طرف ہی میری نظر تھی۔ صفائی والے نے میری نظروں کا اندازہ لگاتے ہوئے اس بھوکی کی جانب دیکھا اور کہا کہ باجی آپ اس طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس بھوکی کی جانب تو دیکھنا بھی نہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس پر اس نے جواب دیا، اس بھگی میں کوئی بھی سفر نہیں کرتا باجی، یہ نہایت ہی آسیب زدہ بھگی ہے، یہاں پہ غیبی مخلوق کا بسیرا ہے۔ ادھر میں مزید ڈر گئی اور مکمل طور پر بخار سے کانپنے لگی تھی۔ بہرحال ہمارے ریسیور آ گئے تھے اور ہم وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری زندگی کا یہ سفر میرا پہلا سفر اور شاید آخری سفر بھی تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ کیوں ہمیں ٹرین کی ٹکٹس اتنی سستی طور پر ملی، کیونکہ یہاں پر تو کوئی اور سفر کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ مجھے نیند میں بھی جب یہ بات یاد آتی ہے تو میں نیند سے اٹھ کھڑی بیٹھ جاتی ہوں۔ میری زندگی کا یہ سفر ایک انتہائی خطرناک سفر تھا۔